کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، پردہ نشی میری خواتین، ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ شادی کی خوشی کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام لوگ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دو شادی ہوئی ہے، لڑکا اور لڑکی، دونوں جوڑوں کو اللہ تا حیات محبت اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ہم نے کلام اللہ شریف کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو تمام لوگوں کے لیے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے لوگوں کے لیے، اور کبھی کبھی خاص بھی ہو جایا کرتا ہے جب کسی خاص کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس جو مال ہے، جو زرزمین ہے، جو تمہاری جان ہے، یہ ساری کی ساری چیز اللہ کی امانت ہے اور تم اس کے امین ہو، امانت دار ہو۔ تمہارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو امین بنایا، امانت دار بنایا، تاکہ تم اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور بتائے ہوئے طریقے پر اس کو صرف کرو، خرچ کرو۔ انسان کے اندر جو جان ہے، انسان کے اندر جو طاقت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم کو اچھی طریقے سے رکھنا بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے خرچ بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امین بنایا ہے، اس کا مالک نہیں بنایا۔ ہم اس کے محافظ ہیں، مالک نہیں ہے۔ محافظ کا کام ہوتا ہے اس کو حفاظت کرنا، امین کا کام ہوتا ہے اس کو امانت سے رکھنا، ایمانداری سے اس کو رکھنا، اور پھر اس کو اسی طریقے سے لوٹا دینا۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سارا چیز ہم کو دے دیا تو یہ سارا چیز کا ہم مالک ہو گئے۔ نہیں، بلکہ آپ اس کے محافظ ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اس کو اچھے طریقے سے کماؤ، یعنی مال و دولت کے حصول کے خاطر احکام شریعت کے موافق اللہ کا جو حکم ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے تحت میں مال کو کماؤ، اس کے تحت کے اندر مال کو جمع کرو، اور پھر دوسری کڑی آگے فرمایا کہ اس کا اسراف بھی اسی احکام شریعت کے مطابق خرچ ہونی چاہیے،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ رہا ہے اور جو اللہ کا اوپر سے حکم ہوا۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے اہل و عیال کی عزت، اپنے ماتحتوں کی عزت، اس کی بھی تم ضامن ہو، اس کی بھی ذمہ داری ہے تمہیں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وَمَنْ قَتَلَهُ مَالَهُ دُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، یعنی کہ مال کے حاصل کرنے کے لیے جو قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید کے حکم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دِينَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ، یعنی کہ آپ دین کے حاصل کرنے کے لیے، دین کے خاطر، دین کو پھیلانے کے لیے آپ اگر قتل کر دیے جاتے ہیں تو بھی آپ شہید کے اندر گنتی ہوتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ أَهْلَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ، کہ اگر تم اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے، اس کے بچانے کے خاطر، اس کی عزت بچانے کی خاطر، اس کی جان بچانے کے خاطر، اس کے کمانے کے خاطر، یعنی اس کی جتنی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہے، یہ سارے کے سارے چیز کے خاطر اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو پھر بھی تم شہید میں شمار کیے جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات اصل یہ عرض کرنی ہے کہ آج دنیا کے اندر سارے لوگ اپنا اپنا حق تلاش کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کو دیکھ لیا جائے یا پھر باہر کے جتنی زندگیاں اس کو دیکھ لیا جائے، گاؤں اور محلے کی زندگیاں اس کو دیکھ لیا جائے، سارے کے سارے لوگ صرف اپنا حق لینے کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ شوہر اپنے بیوی سے ناراض ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حقوق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد سے ناراض ہے، یہ شکوہ رہتا ہے کہ بچہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ صرف اپنا حق لینے کے لیے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں دھیان دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کسی کا حق ہے یا نہیں۔ صرف اپنا حق لینا کمال نہیں ہے، بلکہ سارے لوگوں کا حقوق دینا بھی تو کمال کی بات ہے۔ اپنا حق تو لینا ہی لینا ہے، لیکن آپ کے اوپر جو دوسروں کا حق ہے اس کا خیال کون کرے؟ آپ گھر کے والد ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے کا حق کیا حق ہے۔ آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر میں بہو ہے تو اس کا کیا حق ہے، آپ کا بیٹی ہے تو اس کا کیا حق ہے۔ یعنی آپ کے پریوار کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کا حق آپ کو ادا کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ صرف آپ یہ سوچیں کہ گھر کے سارے لوگ صرف ہماری ہی خدمت کریں، ہم کسی کی خدمت نہیں کریں گے، کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ آج تو بالکل یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ گھروں کے اندر اگر دوسرے گھر سے لڑکی لائی جاتی ہے اور اپنے گھر کے اندر جو لڑکی ہے دونوں کے اندر بہت زیادہ تال میل نہیں رہتا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اپنے گھر کی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، اور دوسرے کے گھر سے آئی ہوئی جو آپ کی پتہ ہوگی اس کو آپ اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ ایک طرفہ محبت چاہتے ہیں، صرف یہاں کا نہیں، یہ پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ سارے کے سارے لوگ صرف ایک طرفہ محبت چاہتے ہیں۔ آپ اپنے پتوں کو بیٹی نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پتوں ہم کو ماں سمجھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ محبت دینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے گھر سے آتی ہے، بہت سارے ناز و نخرہ کو چھوڑ کر کے آتی ہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آتی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے آتی ہے، دنیا سماج کے جتنے رشتہ دار ہیں سارے کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر کے اندر آتی ہے۔ تو بھلا بتلائیے کہ اس کا زیادہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ ذرا نخرہ کر لیتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نخریلی ہے، یہ ایسی بات کرتی ہے، ویسی بات کرتی ہے۔ نہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے ہر نخرے کو آپ برداشت کریں گے، اس کی ہر ایک چیز کو آپ برداشت کریں گے، تب جا کر کے آپ کی بات کو بھی وہ برداشت کریں۔ میں آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے اپنے حقوق صرف لینے کے لیے لوگ جان رہے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر دائیں اور بائیں بھاگنے لگتے ہیں۔
نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازدواجی زندگی کے اندر بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوگا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیوی تو ہے، بیوی سے جتنا کام منوائے کروا لو، وہ تمہارے کام کے لیے تھوڑے آئی، جانور کی طرح کھٹا لو، یہ تمہارے کھٹنے کے لیے تھوڑے آئی ہے۔ نہیں، بلکہ اس کا بھی کچھ حالات ہوتے ہیں، اس کے طرف بھی کچھ دھیان ہوتے ہیں جو آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کی کیا مجبوری ہے، وہ کیا چاہ رہی ہے، کس وقت کون سا کام اس کے لیے مناسب ہے، کون سا کام مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ دوسرے گھر سے آئی ہے تو اس کو جیسے منوائے اسی طریقے سے کام کرواتے رہیں، جس طریقے سے منوائے، نہیں، آپ کے کام کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ وہ گھر کی خوبصورتی ہے اور اپنے مرد کے لیے سکون کے لیے آئی ہے۔ لیکن آج اس کا بالکل برعکس ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا برعکس، اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ آنے کے بعد سے کچھ دن کے بعد سے سننے میں ملتی ہے، کھٹپٹ شروع ہو جاتی ہے، آپس میں بن نہیں رہا ہے۔ کیوں بنے گا بھائی؟ صرف آپ اپنا حق لینا جان رہے اسی لیے نہیں بن رہا ہے، بلکہ آپ اس کا حق دینا بھی تو جانیے۔ شوہر اپنے بیوی سے سارا مطالبہ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ اپنی بیوی کا بھی تو کچھ حالات ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں۔ اگر وہ آپ سے کہہ رہی ہے تو اس کے اوپر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور سب سے برا بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اور ہمارے گھروں کے اندر دیکھا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اگر کوئی بیوی کی بات کو مان لیتا ہے تو اس کو بہت بھونڈے لفظ نکالتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اس کو حقیر لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ خیالات کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی جہاں جائے تو اس کا سارا ذمہ داری یعنی سارا دیکھ ریکھ ہمارے داماد کرے، لیکن ہمارا لڑکا جو ہے ہماری پتوں کا خیال نہیں۔ یہ بہت حقیر نظر سے دیکھتے ہیں لوگ۔ یہ ساری کی ساری چیز ہمارے خرابی کے اندر آ گئی ہے۔ ہمارے شریعت جو بتائے ہیں اس سے ہٹ کر کے جب ہم زندگی کو گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہو رہی ہے، عذاب بھی ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آج مسلمان حیران و پریشان حال ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شادی بیاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو۔ شادی کے اندر جتنی سادگی ہوگی، آسانی ہوگی، جتنا سستا شادی آپ کریں گے زنا اتنا ہی زیادہ مہنگا ہوگا۔ شادی کو آپ اگر مہنگا کریں گے تو آٹومیٹک سی چیز ہے کہ زنا سستا ہوتا جائے گا۔ اسی لیے شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا ہے اور سستے کے ساتھ کرنا ہے، جس طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ رہا ہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہا ہے، جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار نے کیا ہے، اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے، تب جا کر کے ہم اسی طریقے سے بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بدل گئے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ویسے ہی ہے، زمین بھی ویسے ہی ہے، شجر حجر سارے کے سارے ویسے ہیں، ستارے ویسے ہی ہیں، سورج ویسے ہی ہیں، چاند ویسے ہی ہے، سارا چیز ویسے ہی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کیسا ہے کہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ہاتھ دعا کر رہا ہے، آنسو بھی گرا رہا ہے، لیکن اس کی بات کو نہیں سنی جا رہی ہے، اس کی بات کی کوئی عمل میں نہیں آ رہا ہے، اللہ سے لاکھ رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، اپنے سر کا درد تک ختم نہیں کر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور نماز پڑھ کر کے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر کے دکھلا دیا۔ میرے محترم، ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کے گھروں کے اندر کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں۔ ابھی ایسا کوئی گھر ہے؟ ایسا کوئی گھر ہے جس کے اندر فاقہ کشی ہو جائے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ دور ایسا تھا کہ کھانے کے لیے ترستے تھے لوگ، کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ ایک صحابی ہیں اور آتے ہیں گھر کے اندر، فرماتے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ معلوم ہوا کچھ بھی نہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے؟ آج کے معاشرے میں کیا ہوتا؟ وہ امیر آدمی ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ آج عورتیں بھی کیا کہتی کہ فلاں صاحب امیر ہیں ان کے پاس چلے جائیں، گھر والے کہتے فلاں صاحب بہت امیر ہے ان کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کر کے آٹا لے آئیے، دال لے آئیے، چاول لے آئیے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کیا فرماتی ہے؟ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی کدھر جا رہے ہیں؟ کسی پیسے والے کے پاس جا رہے ہیں،
کسی دولت والے کے پاس جا رہے ہیں، کسی اناج والے کے پاس جا رہے ہیں، نہیں، وہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گروازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور تو رزاق ہے، رزق کا ذمہ داری لیا ہے، ہمیں کھانا چاہیے، مجھے کھانے کے لیے کچھ سامان چاہیے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے آئے گھر، پھر سوال کیا زوجہ محترمہ سے کہ کچھ کھانے کا انتظام ہوا؟ معلوم ہوا کہ نہیں۔ ہم اور آپ رہتے کہ دو ایک مرتبہ نماز پڑھ کے لیے پھر دوبارہ جائیں گے، آ کر کے گھر میں برستے، گھر کے عورتوں پر برستے، تم اس نے کچھ بھی انتظام نہیں کیا، لیکن انہوں نے پھر مسجد کی طرف رخ کیا، پھر وہ مسجد کے اندر جاتے، یہ چوچو کیا کر رہے سو کم کیجیے نا، یہ آواز، پھر دوبارہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، پھر جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر اللہ سے گروازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انتظام پیدا فرما دے، پھر گھر لوٹ کر کے آتے ہیں، پھر معلوم کرتے ہیں کہ کچھ انتظام ہوا کھانے کو، معلوم ہوا کچھ بھی نہیں، پھر تیسری مرتبہ مسجد جاتے ہیں اور مسجد جانے کے بعد پھر وہی کام، نماز ادا کرنا، پھر اس کے بعد جب نماز پڑھ کے گھر سے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹک چکی چل رہی ہے، چکی دیکھے ہیں نا سارے لوگ، چکی چل رہی ہے، اس کے اندر سے آٹا نکل رہا، آٹومیٹک آٹا نکل رہا، اور ان کے گھر والی زوجہ محترمہ سارے برتنوں کو بھر لیا، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا پورے اسٹاک کر لی، اس کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتظام ہوا، دیکھ رہے ہیں کہ انتظام ہی انتظام ہے۔ یہاں پر 2 روایت میں ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر کیا کہ اللہ کے نبی فلاں صحابی کے گھر کے اندر چکی چل رہی ہے، اس کے اندر سے آٹا نکلتا ہی جا رہا ہے اور اتنا نکل رہا ہے کہ گھروں کے اندر سارا سامان کو بھر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنا دست مبارک رکھ دیتے ہیں، وہ چکی چلنی بند ہو جاتی ہے، پھر عرض کرتے ہیں آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم مجھے نہیں بلاتے اور اسی طریقے سے چھوڑ دیتے تو اس سے اتنا آٹا نکلتا کہ تم پورے گھروں کو بھر لیتے، پورے علاقہ کو بھر لیتے، پھر بھی یہ بند ہونے والا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس چکی کو اٹھا کر کے دیکھا گیا کہ کہاں سے آ رہا ہے، اسی لیے وہیں سے ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھے، اور انسان جس طریقے سے ہم اور آپ ہیں اس طریقے سے پہلے والے بھی انسان تھے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی 4 گو پاؤں تھا، 5 گو پاؤں تھا، 7 گو ہاتھ تھا، ایسا نہیں ہے، ان کے پاس بھی یہی آنکھیں تھی، ان کے پاس بھی یہی زبان تھے، اسی طریقے سے چلنے کی صلاحیت تھی، اسی طریقے سے کمانے کی صلاحیت تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے گر گرایا، رویا، اپنے آپ کو مٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ وہاں جا کر کے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ہمارے اور آپ کے علاقے میں یہ شجر حجر ہے، یہ سارے کھیتیاں کی چیز ہے، لیکن آپ عرب کے اندر چلے جائیں تو آپ کو بہت مشکل سے یہ سب درخت ملیں گے، اگر ایک درخت مل بھی جائے گا تو میرے محترم اس کے اندر لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، سارے کے سارے زمین جتنے ہیں سارے کے سارے پتھریلے ہیں، لیکن دنیا سے جو نمبر 1 اناج ہوتا ہے، جو 1 کوالٹی کی چیز ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے چیز یہاں سے چھٹائی ہو کر کے وہاں جاتی ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے، ان کے اہل و عیال نے، ان کے جتنے بھی پرانے لوگ تھے سارے کے سارے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، پیٹ پر پتھر باندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا، پھر اللہ کے دین کے خاطر ہر ایک چیز کو مٹا دیا، باغوں کو وقف کر دیا، زمین جائیداد کو وقف کر دیا، اپنے آپ کو وقف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے کہ ساری کی ساری چیز وہاں جاتی ہے اور اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ سے زیادہ مال و دولت سے نواز دیا کہ آرام سے کھا رہا ہے اور اے سی کے اندر پڑا رہا ہے۔ آج ہمیں بھی مل سکتا ہے،
آج ہمیں بھی مل سکتا ہے، لیکن اس طریقے پہ ہم کو چلنا پڑے گا، ویسا کام کرنا پڑے گا۔ جب تک اس طریقے پہ نہیں چلیں گے اور یوں سوچیں گے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ساری چیز کو لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، ایسے تھوڑے ہو جائے گا۔ کمانے کے لیے کوئی نہیں کہتا گھر بیٹھے رہے گا انشاءاللہ بھیج دے گا، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے، بلکہ اس کے لیے تدبیر لگاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تب جا کر کے مال آتا ہے۔ لیکن کوئی نیک کام کے لیے کہا جائے، مسجد جانے کے لیے کہا جائے تو انشاءاللہ کہا کے سائڈ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ سائڈ سے نکل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سائڈ سے آپ کے اوپر رحمت نازل کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری پریشانیاں اوپر سے آ رہی ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہٹانا ہے؟ ہٹانا تو ہمیں ہی پڑے گا، جھیلنا تو ہم اور آپ کو ہی پڑے گا، نہ کہ دوسرے قوم کو جھیلنا پڑے گا۔ نہیں، جھیلنا ہم ہی کو پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنت رسول سے ہٹ کر کے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آپ اور ہم اتنے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ اللہ کے احکام کی کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور طریقہ رہا ہے، ان کا نقش قدم رہا ہے، ان کا سارا چیز یعنی پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجے گئے، ان کا کتنا طور طریقہ ہمارے گھروں کی مار بہنیں کر رہی ہے، یا ہم لوگ کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں؟ گھر کے اندر کا بھی حالات وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تو دور کی بات ہے، تبع تابعین کی بات کو بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ آج کے گھروں کے اندر فیشن ہو گیا۔ فیشن کیا ہو گیا ہے کہ 9 بجے 10 بجے اٹھیں گی اور اس کے بعد تب جھاڑو لگائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام کا کہنا ہے، بزرگوں نے کہا کہ سورج نکلنے کے بعد جس گھر کے اندر جھاڑو لگتا ہے اس گھر کے اندر خیر و برکت نہیں، ختم ہو جاتی۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے چھین لیا ہے، ہم سے دور کیے جا رہا ہے، اور پھر دوسرے قوموں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دوسرے قوم کے لوگ ہیں، وہ آپ کو سویرے اٹھیں گے، سورج نکلنے سے پہلے سارا کام کر کے، سورج نکلنے کے بعد پوجا اور پاٹ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور ہمارا یہ ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے پیدا ہی کیا ہے، کس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو، اللہ کا فرمان ہے، اور اٹھو سویرے۔ لیکن اذان ہو جاتی ہے، بھلا بتلائیے کتنے لوگ اٹھتے ہیں؟ سارے کے سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ذرا سورج نکل جائے، کام کا سمے آ جائے، کام کا دھیان ہو جاتا ہے، کھیتی کا دھیان ہو جاتا ہے، بزنس کا دھیان ہو جاتا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، آٹومیٹک انسان دوڑ جاتا ہے، پھر اپنے سارا کام کو کرتا ہے اور تلاشتا ہے اللہ کی رحمت۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو اس طریقے پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے احکام کی پابندی کرنی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر کی ساری اشیاء سے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا